آج ہمارے سامنے 14ویں صدی کے ایک مفکر ابن خلدون کی وہ مشہور زمانہ کتاب ہے جس نے تاریخ کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا، المقدمہ۔ اکثر لوگ اسے تاریخ کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی گہرائی کو سمجھا جائے۔ سوال یہ نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ 700 سال پرانی یہ تحریر آج کی دنیا میں ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ کیوں ایک مورخ کو سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس اور یہاں تک کہ اکنامکس کا بانی مانا جاتا ہے؟ تو چلیں اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے تاریخ کو واقعات کی ایک لسٹ سے نکال کر ایک سائنس بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے علم العمران کا نام دیا، یعنی انسانی تہذیب کا علم۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شخص تھے جنہوں نے یہ پوچھنے کی ہمت کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے ان اصولوں اور قانونوں کو تلاش کر رہے تھے جو انسانی معاشروں کے بننے اور ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انقلابی سوچ تھی۔ اس انقلابی سوچ کے پیچھے جو انسان تھا، اس کی اپنی زندگی بھی کسی انقلاب سے کم نہیں تھی۔ وہ کوئی لائبریری میں بیٹھ کر لکھنے والے عالم نہیں تھے۔ 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو لگتا ہے کسی تھرلر فلم کی کہانی ہے۔ سیاست، سازشیں، بغاوتیں، وزارت، سفارت، قید، انہوں نے سب کچھ دیکھا۔ جی، اور یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ ان کا علم صرف کتابی نہیں تھا، بلکہ تجربے کی بھٹی سے نکلا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سلطنتوں کو بنتے، بگڑتے، عروج پر پہنچتے اور پھر خاک میں ملتے دیکھا۔ وہ صرف تماشائی نہیں تھے، بلکہ خود اس کھیل کا حصہ تھے۔ اسی لیے ان کی تحریر میں ایک ایسی حقیقت پسندی ہے جو فلسفیوں کی باتوں میں نہیں ملتی۔ اور ان کی زندگی کا شاید سب سے ڈرامائی لمحہ، وہ تاریخ کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک امیر تیمور سے ان کی ملاقات تھی۔ یہ تو جیسے ایک طوفان کا ایک مفکر سے ٹکراؤ تھا۔ اس ملاقات میں ہوا کیا تھا؟ تصور کیجئے، دمشق شہر کے باہر دنیا کا سب سے طاقتور اور خوفناک فاتح تیمور خیمہ زن ہے، اور دوسری طرف ایک 70 سالہ دانشور ابن خلدون شہر کی فصیل سے رسیوں کے ذریعے اتر کر اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تیمور ان سے شمالی افریقہ کے شہروں، راستوں اور خاندانوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور ابن خلدون گھنٹوں تک اسے سب کچھ اپنی یادداشت سے بتاتے ہیں۔ وہ صرف معلومات نہیں دے رہے تھے، بلکہ اپنی جان بچا رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک فاتح کی نفسیات اور سلطنت بنانے کے اصولوں کا براہ راست مطالعہ بھی کر رہے تھے۔ یہ ملاقات ان کے نظریات کا عملی امتحان تھی۔ اس طرح کی ہنگامہ خیز زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تاریخ کو صرف بادشاہوں کی کہانیوں کے طور پر نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے اس میں گہرے اصول تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کی نظر میں تاریخ لکھنے والوں کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ پرانے مورخین صرف نقل کرتے تھے۔ وہ سنی سنائی باتوں کو، چاہے وہ کتنی ہی غیر منطقی کیوں نہ ہوں، بغیر تحقیق کے لکھ دیتے تھے۔ ابن خلدون نے کہا کہ تاریخ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اچھا، ظاہر وہ واقعات ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں، جنگیں، فتوحات، معاہدے، لیکن اصل تاریخ باطن میں ہے، یعنی وہ سماجی، معاشی اور نفسیاتی وجوہات جو ان واقعات کو جنم دیتی ہیں۔ ان کا مقصد اسی باطن کو سمجھنا تھا۔ تو اگر تاریخ کا باطن اصل کہانی ہے، تو ابن خلدون کے مطابق وہ کون سی پوشیدہ قوت ہے جو قوموں کو اٹھاتی اور گراتی ہے؟ انہوں نے اسے کیا نام دیا؟ انہوں نے اس قوت کو عصبیت کا نام دیا۔ اس کا کوئی ایک لفظی ترجمہ ممکن نہیں، لیکن اسے ہم گروہی یکجہتی، سماجی اتحاد یا آج کی زبان میں ٹیم اسپرٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ اندرونی جذبہ ہے، وہ سماجی گوند ہے جو ایک خاندان، قبیلے یا قوم کے افراد کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ انہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے، مل کر مشکلات کا سامنا کرنے اور مشترکہ مقاصد حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ کسی بھی گروپ کی کامیابی کا خفیہ جزو ہے۔ لیکن یہ عصبیت آتی کہاں سے ہے؟ یہ کن لوگوں میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ ابن خلدون کا تجزیہ کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصبیت صحرا کے بدوؤں، خانہ بدوشوں اور دیہی علاقوں کے لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی سخت ہوتی ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے انہیں ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشترکہ جدوجہد ان کے اتحاد کو فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔
اس کے برعکس جب یہی لوگ شہروں میں آ کر آباد ہوتے ہیں تو خوشحالی، عیش و عشرت اور انفرادیت پسندی ان کی عصبیت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اور اس میں مذہب کا کیا کردار ہے؟ کیا مذہب اس عصبیت کو مزید مضبوط کرتا ہے؟ بہت زیادہ۔ ابن خلدون کے مطابق مذہب اس قبائلی عصبیت کو ایک اعلیٰ مقصد دے کر اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ مذہب چھوٹے چھوٹے قبائلی اور ذاتی مفادات کو ایک عظیم مشترکہ مقصد، ایک یونیورسل ویژن کے تابع کر دیتا ہے۔ اسے ایک ایسی زبردست طاقت پیدا ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو گرا کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ سکتی ہے، جیسا کہ ابتدائی اسلامی فتوحات میں ہوا۔ مذہب نے بکھرے ہوئے عرب قبیلوں کی عصبیت کو ایک عالمی طاقت میں بدل دیا۔ تو عصبیت وہ انجن ہے جو کسی گروہ کو اقتدار کی چوٹی تک پہنچاتا ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر ان کا وہ مشہور نظریہ آتا ہے جسے ریاستوں کے عروج و زوال کا دائرہ یا سائیکل کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ان کے کام کا وہ حصہ ہے جو آج بھی سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستیں بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں اور پھر بوڑھی ہو کر مر جاتی ہیں۔ انہوں نے اس پوری زندگی کا ایک قدرتی دورانیہ بھی بتایا، عموماً 3 نسلیں جو تقریباً 120 سال بنتی ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ان کے مطابق ہر سلطنت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے جو اس کے اپنے ڈی این اے میں لکھی ہوتی ہے۔ آئیے ان 3 نسلوں کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی نسل کون ہے؟ پہلی نسل بانیوں کی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صحرا یا دیہات سے آتے ہیں، جن میں عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ وہ سخت جان، بہادر، بھوکے اور متحد ہوتے ہیں۔ وہ پرانی عیش و عشرت میں ڈوبی کمزور سلطنت کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی سادہ، اصولوں پر مبنی اور جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے۔ وہ حکمرانی کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آتی ہے دوسری نسل جو اس سلطنت میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسری نسل پہلی نسل کی کامیابیوں کا پھل کھاتی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی سختیاں نہیں دیکھیں۔ وہ سلطنت کو قائم تو رکھتے ہیں، لیکن ان میں وہ جنگجو والی روح ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ انتظامی امور، فنون اور علم پر توجہ دیتے ہیں، لیکن شہری زندگی کی آسائشیں اور حکمرانی کا آرام ان کی عصبیت کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جدوجہد کی بجائے وراثت پر انحصار کرتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری نسل جو زوال کا نقطۂ آغاز ہے۔ بالکل، تیسری نسل تو پیدا ہی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر ہوتی ہے۔ وہ مکمل طور پر عیش و عشرت اور دولت میں ڈوبی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور قربانیوں کو کہانیوں کے طور پر سنتے ہیں۔ ان کے لیے حکمرانی ایک پیدائشی حق ہے، محنت سے کمانی ہوئی چیز نہیں۔ ان کی عصبیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے کرائے کے سپاہیوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ریاست کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ صحرا سے کوئی نیا بھوکھا گروہ اٹھتا ہے جس میں مضبوط عصبیت ہوتی ہے، اور وہ اس کمزور سلطنت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ یہ صرف قدیم سلطنتوں کی بات نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھیں، کتنی ہی بڑی بڑی کمپنیاں جو کبھی اپنے شعبے کی بانی تھیں، صرف اس لیے ناکام ہو گئیں کیونکہ تیسری نسل کی قیادت نے جدت اور محنت چھوڑ کر صرف منافع اور عیش و عشرت پر توجہ مرکوز کی۔ وہ اپنی عصبیت یعنی اپنی کمپنی کا بنیادی جذبہ اور مقصد کھو بیٹھے۔ پھر کوئی نیا چھوٹا سٹارٹ اپ آیا اور انہیں مارکیٹ سے باہر کر دیا۔ یہ وہی ابن خلدون کا سائیکل ہے۔ ان کے نظریات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ماخذ میں ان کا موازنہ یورپ کے مشہور سیاسی مفکر میکیاویلی سے کیا گیا ہے۔ یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ دونوں نے طاقت اور ریاست پر لکھا، لیکن ان کے راستے بالکل مختلف تھے۔ جو ابن خلدون کے تقریباً 150 سال بعد آیا، اس کی کتاب دی پرنس ایک کیسے کریں گائیڈ ہے۔ اس کا مقصد حکمران کو عملی مشورے دینا ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جائے اور اسے کیسے برقرار رکھا جائے، چاہے اس کے لیے اخلاقیات کو پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا فلسفہ ہے کہ مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے۔ یعنی میکیاولی کا فوکس حکمران پر ہے، جبکہ ابن خلدون کا ریاست اور معاشرے پر۔
بالکل، ابن خلدون کا مقصد کسی بادشاہ کو مشورہ دینا نہیں تھا۔ وہ تو ایک سائنسدان کی طرح ان سماجی قوانین کو سمجھنا چاہتے تھے جو ریاستوں کے عروج و زوال کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا تجزیہ توضیحی تھا، تجویزی نہیں۔ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ حکمران کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھا رہے تھے کہ معاشرے اصل میں کام کیسے کرتے ہیں۔ اس فرق کو کسی مثال سے واضح کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کسی حکمران کو بغاوت کا سامنا ہو تو دونوں کا مشورہ کیا ہوگا؟ بہترین سوال۔ اس صورتحال میں میکیاولی مشورہ دے گا کہ طاقت کا بے رحمانہ استعمال کرو، دھوکہ دو، مثال قائم کرنے کے لیے چند لوگوں کو سرے عام سزا دو، کچھ بھی کرو لیکن اقتدار بچاؤ۔ اس کا مقصد صرف اقتدار ہے۔ ابن خلدون اسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ بغاوت اس بات کی علامت ہے کہ حکمران طبقے کی عصبیت کمزور ہو چکی ہے اور عوام کا ان سے سماجی تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا حل صرف طاقت کا استعمال نہیں بلکہ اس بنیادی سماجی اتحاد کو دوبارہ قائم کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو۔ وہ بیماری کی علامت کا نہیں، بیماری کی جڑ کا علاج بتائیں گے۔ واہ، یہ فرق تو واقعی بہت گہرا ہے۔ ایک پاور پالیٹکس کا استاد ہے تو دوسرا سماجی سائنسدان۔ مقدمہ میں تو انہوں نے صرف سیاست اور تاریخ پر ہی بات نہیں کی، انہوں نے انسانی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کا بھی گہرا جائزہ لیا، جیسے جغرافیہ اور ماحول کے اثرات۔ جی ہاں، اور یہ ان کی سوچ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے وقت سے صدیوں آگے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ آب و ہوا، ماحول اور خوراک کا انسانوں کے جسم، رنگت، اخلاق اور کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ گرم علاقوں کے لوگ عموماً زیادہ خوش مزاج، لاپرواہ اور حال میں جینے والے ہوتے ہیں، جبکہ سرد علاقوں کے لوگ زیادہ سنجیدہ، محنتی اور مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ آج کی اسٹیریوٹائپس لگتی ہیں، لیکن 700 سال پہلے یہ کہنا کہ ماحول انسان کی نفسیات بناتا ہے ایک بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے معاشیات پر بھی بہت کچھ لکھا جو حیران کن ہے۔ بالکل، انہیں پہلا معاشی مفکر بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سپلائی اور ڈیمانڈ، قیمتوں کے تعین اور محنت کی قدر پر ایسے نظریات پیش کیے جو صدیوں بعد ایڈم اسمتھ اور کارل مارکس نے دیے۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام پر جو لکھا وہ آج بھی لافر کرو کے نام سے مشہور ہے کہ اگر ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیے جائیں تو حکومتی آمدنی بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے 14ویں صدی میں کہا۔ اور آخر میں انہوں نے علم کی دنیا کو بھی ایک خاص ترتیب دی۔ جی، انہوں نے علوم کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا، عقلی علوم اور نقلی علوم۔ عقلی علوم وہ ہیں جنہیں انسان اپنی عقل، منطق اور تجربے سے حاصل کرتا ہے، جیسے فلسفہ، ریاضی اور سائنس، جبکہ نقلی علوم وہ ہیں جو روایت اور وحی سے آتے ہیں، جیسے قرآن، حدیث اور فقہ۔ ان کی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی، بلکہ کہا کہ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے دونوں قسم کے علوم ضروری ہیں۔ یہ ان کی وسیع نظری اور فکری توازن کا ثبوت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون صرف ماضی کے واقعات لکھنے والے مورخ نہیں تھے، وہ ایک حقیقی مفکر تھے جنہوں نے انسانی معاشرے کی مشینری کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کا عصبیت کا نظریہ اور ریاستوں کے عروج و زوال کا دائرہ آج بھی ہمیں تاریخ اور اپنی آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک طاقتور اینک فراہم کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا، اور میں یہاں ایک آخری سوچ کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گی۔ ابن خلدون نے یہ سارے نظریات اس وقت پیش کیے جب سلطنتیں تلواروں سے بنتی اور بگڑتی تھیں۔ آج کی دنیا بظاہر بہت مختلف ہے، لیکن کیا ان کے بیان کردہ بنیادی اصول، یعنی سماجی اتحاد، عصبیت کا عروج، کامیابی اور عیش و عشرت کے باعث اس کا زوال، اور پھر کسی نئی، بھوکی اور متحد طاقت کے ذریعے اس کی تبدیلی، کیا یہ اصول آج بھی ہماری قوموں، ہماری بڑی بڑی کارپوریشنوں اور ہماری سیاسی تحریکوں پر اسی طرح لاگو نہیں ہوتے؟ کیا ہم سب جانے انجانے میں آج بھی اسی تاریخی چکر کا حصہ ہیں جسے ابن خلدون نے سب سے پہلے پہچانا تھا؟